یہ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں بعض اوقات دین کا یہ تصور قائم ہو جاتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مسلسل مستقل آپ کے ساتھ گارڈ ہوتے تھے، سیکورٹی ہوتی تھی آپ کے ساتھ، رات جب آپ آرام کرتے تھے آپ کے گھر کے باہر صحابہ سیکورٹی دیتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت جب نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، کہ اب اللہ آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، جب یہ آیت نازل ہوئی آپ نے صحابہ کو فرمایا اب ہٹ جائیں، اب مجھے کسی سیکورٹی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں کے حملوں سے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر تقریباً 17 قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، 17 بار قاتلانہ حملے ہوئے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ تو یہ جو ہمارے ہاں بعض اوقات یہ تصور ہوتا ہے نا کہ اللہ والا ہے، دیندار ہے، یا مولوی مفتی صاحب ہے تو اس کے پاس سیکورٹی کیا کر رہی ہے، اس کو اللہ پہ توکل نہیں، توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے سارے اسباب اختیار کرو اور اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑو۔ بھائی سیکورٹی بھی رکھو، گارڈ بھی رکھو، تحفظ بھی کرو، ہر طرح کے اسباب بھی اختیار کرو، پھر بھی کوئی شہید ہو جائے تو سبحان اللہ۔ بہرحال حضرت مثنى ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ نہیں گئے تھے اور مختلف قبیلے کے لوگوں سے مل رہے تھے، ان کے قبیلے سے بھی ملے اور ان کو کہا کہ میں تمہارے ہاں آنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مثنى ابن حارثہ، ہانی بن قبیصہ اور کچھ لوگ تھے۔ تو مثنى بن حارثہ نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ پہ کوئی بھی حملہ کرے اگر آپ ہمارے ہاں آتے ہیں ہم دفاع کریں گے، آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، سوائے کسریٰ کے۔ فارس کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے مقابلے میں ہماری فوجی قوت، عسکری قوت اتنی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کسریٰ اس وقت کی سپر پاور تھی، ان کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر انہوں نے آپ پہ حملہ کر دیا پھر ہم آپ کا دفاع نہیں کریں گے۔ تو اگر اس شرط کے ساتھ آپ ہمارے یہاں آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لن ينصر هذا الدين الا من احاطه من جميع جوانبه، کہ اس دین کی مدد نہیں کر سکتا مگر وہ شخص جو چاروں جانب سے اس دین کی حفاظت کا وعدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ کام، یہ خدمت، یہ سعادت اس قوم کو عطا کریں گے جو قوم مجھ سے یہ وعدہ کرے کہ ہم چاروں جانب سے اس دین کی حفاظت کریں گے، اگر تم یہ وعدہ نہیں کر سکتے میں تمہارے ہاں نہیں آ سکتا۔ بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ہاں نہیں گئے۔ اب یہ جو مثنى بن حارثہ ہیں اس وقت اسلام بھی نہیں لائے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا ایک ویک پوائنٹ بتا دیا کہ ہم کسریٰ سے نہیں لڑ سکتے۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابی ہیں حضرت مثنى ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ جب آپ چلے گئے اس کے کافی عرصے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی حضرت ابو بکر کے دور میں اور حضرت عمر کے دور میں انہوں نے کسریٰ کو فتح کیا ہے۔ یہ جو مثنى بن حارثہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم سب لوگوں سے لڑ سکتے ہیں، کسریٰ سے نہیں لڑ سکتے، کسریٰ کو فتح انہوں نے کیا ہے۔ یہ فاتح عراق کہلاتے ہیں، عراق کسریٰ کے زیر نگیں تھا۔ یہ کیا چیز تھی جنہوں نے حضرت مثنى ابن حارثہ کو اتنا تبدیل کر دیا؟ یہ وہ عقیدہ توحید ہے کہ جب ایک اللہ پہ انسان کا عقیدہ ہوتا ہے، ایک اللہ پہ انسان کا بھروسہ اور توکل ہوتا ہے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، پھر اس کے دل سے غیر اللہ کا رعب، غیر اللہ کا دبدبہ، غیر اللہ کا خوف اللہ نکال دیتے ہیں۔ لیکن جب کبھی اس در پہ جھکے، کبھی اس در پہ جھکے، کبھی یہاں سجدہ، کبھی وہاں سجدہ، کبھی وہاں سجدہ، تو وہ تو راہ چلتے ہوئے کسی انسان سے بھی ڈرے گا، وہ اپنی بیوی سے بھی ڈرے گا، بچوں سے بھی ڈرے گا، پڑوسی سے بھی ڈرے گا، ہر ایک سے ڈرے گا وہ۔ یہی وجہ حدیث میں آتا ہے الطیرۃ علی من تطیر، ضعیف حدیث ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے صحیح ہے کہ نحوست اس آدمی کو پہنچتی ہے جو نحوست لیتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ہر چیز میں نحوست تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کالی بلی آگے سے گزر گئی، کسی نے جھاڑو پاؤں سے لگا دیا، گھر سے نکلے کسی نے پیچھے سے آواز دے دی، یہ جو طرح طرح کی چیزیں ہمارے یہاں، صبح صبح کسی گاہک نے بحث کر لی تو کہتے ہیں یار اب صبح صبح آپ پہلے گاہ کو بحث کر رہے ہو، میرا دن خراب گزرے گا۔ بھائی دن اس وجہ سے خراب گزرتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس کی فکر نہیں ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی دن خراب گزرے گا، گاہک نے بحث کی اس کی وجہ سے آپ کا دن خراب گزرے گا، تو کسی اور کا گزرے یا نہ گزرے اس کا دن خراب گزرتا ہے۔
وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس سے کسی نے بحث کی، وہ اس وجہ سے کہ نفسیاتی طور پر وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر چکا ہے کہ آج میرا دن برا گزرے گا، تو برا گزرتا ہے اس کا دن۔ حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جس کا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے یہ طے کر لیا ہے کہ کالی بلی میرے آگے سے گزری ہے تو اب میرے راستے میں کوئی رکاوٹ آئے گی، کسی اور کے راستے میں آئے یا نہ آئے، اس کے راستے میں رکاوٹ آئے گی۔ بھائی کالی بلی ہزاروں لوگوں کے آگے سے گزرتی ہے، کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں آتی۔ جو نحوست لیتا ہے اس پہ نحوست پڑتی ہے، اور یہ نحوست پڑنے کی وجہ بھی بنیادی طور پر عقیدہ توحید کی کمزوری ہے۔ جب انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ بھائی کوئی چیز نفع نقصان کی مالک نہیں سوائے اللہ کے، ہاں جو ضرر رساں چیز ہے حقیقت میں سانپ ہے، شیر ہے، بھیڑیا ہے، جس پتہ ہے کہ بھائی یہ نقصان دہ چیز اس سینس میں کہ چیر پھاڑ دے گا، ڈس لے گا، اس کا زہر میرے جسم میں آ جائے گا، اس سے بچنے کا حکم ہے۔ لیکن بلا وجہ توہمات میں جو انسان پڑتا ہے